بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایرا۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بلیک میجک یعنی کالا جادو کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کالا جادو کتنا خطرناک ہے اور کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو جادو کرنا اور کروانا دونوں ہی حرام ہیں۔ جادو کوئی بھی ہو سبھی حرام ہیں، کالا ہو یا عام جادو یا جس کو کہا جاتا ہے روحانی جادو یا تعویذ وغیرہ کروانا کسی پہ بھی، وہ بھی حرام ہے۔ جادو کا مقصد ہی شیاطین سے مدد لینا۔ جادو کیوں کیا جاتا ہے؟ کسی کو گرانے کے لیے، کسی کی روزی کے لیے، کسی کو اولاد نہ ہو، میاں بیوی کے طلاق کروانا، بہن بھائیوں میں دوری کروانا، بچوں میں آپس میں لڑائی کروانے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے غلیظ عمل کروانا ہی جادو ہے۔ غلط کام کرنے کو جادو کہتے ہیں، اور یہ سب جو افراد جادو کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، یہ غلیظ رہتے ہیں، قرآن پاک بھی غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز بھی غلط پڑھتے ہیں، یہ سب تو اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ لوگ ظالم ہو جاتے ہیں، اسلام کی دعوت کو چھوڑ کر غلط اور شیاطین کے عمل میں لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اور تھوڑے سے سکون کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اگر ان کو اتنا ہی جادو آتا ہے ناظرین کرام، تو وہ اپنے حالات کیوں نہیں صحیح کر لیتے؟ یہ صرف ایک دھوکہ ہے جو ہمیں دکھتا ہے۔ جادوگر کا بے رحم ہونا، بے عقیدہ ہونا ضروری ہے، بد عقیدہ ضروری ہے کہ جادوگر کا بد صفات ہونا، غلاظت اور نجاست میں ہونا ضروری ہے۔ جادوگر نماز نہیں پڑھتے، نہاتے دھوتے نہیں ہیں، وضو نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کپڑے وغیرہ بھی تبدیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کالا جادو اور سفید جادو الگ الگ ہیں، لیکن دراصل دونوں جادو ہی، بس فرق یہ ہے کہ اگر کوئی اس جادو کو صحیح کام کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس کو لوگ نورانی جادو کہنے لگتے ہیں۔ صحیح کام سے مراد یہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں صلح کروا دی جائے یا کسی کی ملازمت کروا دی جائے یا کسی بیماری سے اس کو دور کر دیا جائے، لیکن حرام کام تو حرام ہی ہے، اس میں ہرگز شفا نہیں ہے، وہ ہمیں صرف لگتا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر ویسے ہی حالات ہو جاتے ہیں۔ جادو کو نورانی نہیں کہہ سکتے، جادو کا ہر دور میں الگ طریقہ رہا ہے۔ دو چار ٹوٹکے تھے پرانے زمانے میں، اس کو ہی سب استعمال کرتے تھے۔ اب نئے اور جدید دور میں جو کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں نئے طریقے دریافت ہوئے ہیں۔ آن لائن کے زمانے میں جتنے جادوگر ہیں اتنے ہی طریقے دریافت ہوئے ہیں۔ پہلے جو جادو کرنے کے طریقے تھے وہ کسی چیز میں کسی کو ملا کے کھلا دیا جاتا تھا یا شربت میں ملا دیا جاتا تھا، اس طرح سے ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ دور بدل گیا ہے تو کوئی کھلانے پلانے پہ راضی نہیں، یا اس کی قمیض وغیرہ لانے پہ راضی نہیں، یا بال وغیرہ پہ راضی نہیں۔ دور تو ضرور بدلا، لیکن لوگوں کے دماغ میں وہی جادو ہے کہ کس طرح سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ پیارے دوستو، جادو کا وجود ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ عورتوں نے جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر کر سکتا ہے تو پھر عام لوگوں کو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بتائی ہیں اور کچھ قرآنی صورتیں جس سے ہم جادو اور سحر سے بچ سکتے ہیں اور لوگوں کی حسد سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو عامہ سپارے میں ہیں، اور آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو پڑھتا ہے روز اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس پر جادو و سحر اثر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا کہ جب سونے لیٹتے تو تمام صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھ سے دم کر لیتے تھے۔ پیارے دوستو، جب ہمارے پیارے نبی اپنے اوپر دم کر کے پھونکتے تھے تو ہمیں کیوں نہیں پھونکنا چاہیے؟ اب آن لائن کا زمانہ ہے تو جادوگر بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں، تمام کام آن لائن ہوتا ہے، موبائل کے ذریعے تصاویر بھیجی جاتی ہیں، آن لائن رقم ٹرانسفر ہوتی ہے اور پھر اس شخص کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پہ تو کالا جادو کر دیا گیا ہے یا آپ کو کالا جادو کروانا ہے۔ اس کو تو بہت مشکل طریقہ ہے، اس میں قبرستان میں جانا ہوگا، فلاں چلہ کاٹنا ہوگا، اس میں تو بہت پیسے لگیں گے، ہماری جان کا بھی خطرہ ہے، اور اگر کسی کو کالا جادو کروانا ہے تو پھر اس کے بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اوپر سے ایک تو یہ کام حرام اور پھر پیسوں کا بھی ضیاع۔ پیارے دوستو، اب تو ایسے جادو بنا لیے ہیں کہ آپ نے کسی کا میسج ریڈ کیا تو آپ اس کے جادو کے اثر میں آ جائیں گے، یا کسی نے آپ کو کال کی تو آپ نے صرف اتنا ہی کہا ہیلو ہیلو دو سے تین بار تو اس نے آپ پہ دم کر دیا، کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کر تو آپ اس کے اثر میں آ جائیں گے۔
اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ناظرین کرامی، یہ جادو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 فرشتوں کے ذریعے ہی بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا تھا کہ کون میرا بندہ سیدھی راہ لیتا ہے اور کون برے راستے کو چن لیتا ہے، جبکہ فرشتوں نے اس بستی والوں کو بتا دیا تھا کہ یہ گناہ کا کام ہے، پھر بھی کچھ لوگوں نے سیکھا اور شیطان کا ساتھ دیا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں خون نظر آ رہا ہے، سانپ، چھپکلی وغیرہ، یا آپ کے اوپر یا آپ کے گھر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ گوشت ڈال کے چلا گیا، کوئی کسی جانور کی سری یا تصویر، تعویذ وغیرہ، یا پانی کے چھڑکاؤ آپ کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس سے پریشان نہ ہو، یا آپ کو سوئیاں نظر آ رہی ہیں، یا آپ کو کوئی اور ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو اچھی نہیں مانی جاتی، پریشان نہیں ہو، بلکہ پریشان تو وہ شخص ہوگا نا جس کو اپنے رب پہ یقین اور بھروسہ نہیں ہوگا۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے قرآن کو مکمل شفا بنا کے اتارا ہے، ہر چیز کے لیے ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھنی چاہیے، اور قرآن کریم کی وہ آیات اور صورتیں پڑھنا روز کی عادت بنا لیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور اگر وہ سے زیادہ آپ کے گھر آنے لگے تو ان کو ہاتھ نہ لگائیں، بلکہ کسی چیز سے اٹھا کے گھر سے کہیں دور پھینک دیں، لیکن اس کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ ہی اس کو پھیلائیں۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ جو صورتیں پڑھیں اس کو پانی پہ دم کریں اور اپنے اوپر بھی چھڑکیں، اپنے گھر پہ بھی چھڑکیں، اور ان چیزوں پہ جو آپ کو دکھ رہی ہیں ان پہ بھی چھڑکیں اور اس کو کہیں دور پھینک دیں، لیکن اس کو ہرگز بھی پھیلائیں نہ، ورنہ آپ اس کے اثر میں آ جائیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں اور استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں، اور نماز کی پابندی کی عادت بنا لیں، اور ان صورتوں کو خاص طور پہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی، منزل، سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیات روز پڑھیں، تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے اس جادو، سحر، حسد، جلن سے محفوظ رہ سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ۔